اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یومنو بی، مجھ پر ایمان لانے کا معیار کس طرح حاصل ہوگا؟ یہ اس وقت حاصل ہوگا جب فل یستجیبوا لی پر بھی عمل ہوگا، یعنی میری بات پر لبیک کہو گے، میری باتوں کو سننے والے ہو گئے. اور یہ عمل اس وقت ہوگا جب قرآن کریم کے تمام حکموں پر عمل کرنے کی کوشش ہو رہی ہوگی. تقویٰ کے راستوں پر چلنے کے لیے، خدا تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی بات پر لبیک کہنے کے لیے حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کرنے کی کوشش خالص ہو کر کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ کی عبادات کی طرف بھی خالص ہو کر توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور بندوں کے حقوق ادا کرنے کے لیے اخلاق فاضلہ میں ترقی کی بھی ضرورت ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو لوگ ان دونوں باتوں کے جامع ہوتے ہیں، یعنی حقوق اللہ اور حقوق العباد کے، وہی متقی کہلاتے ہیں. انہی کے متعلق کہا جا سکتا ہے کہ ان کو خدا تعالیٰ کی تلاش ہے. انہی کے متعلق کہا جا سکتا ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کی بات پر لبیک کہنے والے ہیں. اگر بعض اخلاق تو ہیں اور بعض حقوق کی ادائیگی تو ہے، لیکن بعض کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، تو اسے متقی نہیں کہا جا سکتا. بس اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، اللہ تعالیٰ کا قرب پانے کے لیے تقویٰ کا یہ معیار ہمیں حاصل کرنے کی ضرورت ہے. بس ہمیں اس رمضان میں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم خالص ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے بن جائیں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو سمجھنے والے اور اس کا حق ادا کرنے کی تمام تر استعدادوں کے ساتھ کوشش کرنے والے بن جائیں، اپنی نمازوں کا حق ادا کرنے والے بن جائیں. کئی لوگوں سے یہ جواب سن کر مجھے بڑی حیرت بھی ہوتی ہے اور پریشانی بھی، کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ 5 نمازیں ادا کرنے والے بن جائیں، لیکن پھر بھی ایک آدھ نماز رہ جاتی ہے. جب نمازیں ہی رہ جاتی ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ سے دعاؤں کی قبولیت کے لیے کس طرح درخواست کی جا سکتی ہے؟ اسی طرح تمام اخلاق فاضلہ کو اپنانے کے لیے درد کے ساتھ کوشش کی ضرورت ہے. بس ہم میں سے ہر ایک کی کوشش ہونی چاہیے کہ رمضان جو تقویٰ اور اللہ تعالیٰ کے قرب کے اعلیٰ سے اعلیٰ معیاروں کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں. اللہ تعالیٰ نے جو جنت کے دروازے ہمارے لیے کھولے ہیں، ان میں سے ہر ایک سے اللہ تعالیٰ کی مدد مانگتے ہوئے داخل ہونے کی کوشش کریں. تبھی اللہ تعالیٰ کے قرب کے حصول کے لیے قدم بڑھانے والے ہم کہلا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آیت کے حوالے سے ایک جگہ فرمایا کہ بس چاہیے کہ دعاؤں سے اللہ تعالیٰ میرا وصل ڈھونڈو. اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بس چاہیے کہ وہ دعاؤں سے میرا وصل ڈھونڈیں اور مجھ پر ایمان لاویں تاکہ کامیاب ہوں. بس یہ دعاؤں کی قبولیت کا خاص مہینہ ہے، اور سب سے بڑی دعا جو ہمیں کرنی چاہیے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وصل تلاش کیا جائے، اس کا قرب تلاش کیا جائے، اس سے ملنے کی خواہش ہو، اللہ تعالیٰ سے اس سے ملنے کی دعا کی جائے. جب خدا مل جائے گا تو دوسری خواہشات خود بخود پوری ہوتی چلی جائیں گی. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے. لیکن یہاں ایک بات اور یاد رکھیں کہ دعا
کی بھی تعریف حضرت مسلم علیہ السلام نے فرمائی ہے کہ دعا ہے کیا چیز اور کس قسم کی دعا ہونی چاہیے۔ اس بارے میں حضرت مسلم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ خیال مت کرو کہ ہم روز دعا کرتے ہیں اور تمام نماز دعا ہی ہے جو ہم پڑھتے ہیں، کیونکہ وہ دعا جو معرفت کے بعد اور فضل کے ذریعے سے پیدا ہوتی ہے وہ اور رنگ اور کیفیت رکھتی ہے، وہ فنا کرنے والی چیز ہے، وہ گداز کرنے والی آگ ہے، وہ رحمت کھینچنے والی ایک مقناطیسی کشش ہے، وہ موت ہے پر آخر کو زندہ کرتی ہے، وہ ایک تند سیل ہے پر آخر کو کشتی بن جاتا ہے، ہر ایک بگڑی ہوئی بات اس سے بن جاتی ہے اور ہر ایک زہر آخر اس سے تریاک ہو جاتا ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں دعا خدا سے آتی ہے اور خدا کی طرف ہی جاتی ہے، دعا سے خدا ایسا نزدیک ہو جاتا ہے جیسا کہ تمہاری جان تم سے نزدیک ہے۔ دعا کی پہلی نعمت یہ ہے کہ انسان میں پاک تبدیلی پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ معرفت عطا فرمائے جس سے ہم دعاؤں کی حقیقت اور خدا تعالیٰ کا قرب پانے کے فلسفے کو سمجھ سکیں۔ ہمارا ہر عمل اور فعل خدا تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے ہو۔ رمضان میں ان دعاؤں کے طفیل جن سے خدا اپنے بندے کے نزدیک آ جاتا ہے، وہ تبدیلیاں ہمیں پیدا ہوں جو ہمیں دوسروں سے ہمیشہ ممتاز کر کے دکھاتی چلی جائیں۔ اپنی دعاؤں میں ہمیں جماعت کے ہر شر سے محفوظ رہنے اور اسلام کی ترقی کے لیے بھی بہت دعائیں کرنی چاہیے۔ جو دعائیں ہم خدا تعالیٰ کے دین کے قیام و استحکام کے لیے کریں گے وہ یقیناً اللہ تعالیٰ کا قرب دلانے والی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان دعاؤں کی بھی توفیق دے اور پاک تبدیلیاں بھی اس کے نتیجے میں ہمارے اندر پیدا فرمائے اور ہم اللہ تعالیٰ کا قرب پانے والے بھی بن جائیں۔ اس کے بعد اب میں حضرت مولانا دوست محمد صاحب شاہد کا کچھ ذکر خیر کروں گا جن کی 2 دن پہلے وفات ہوئی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ جماعت کے چوٹی کے عالم تھے، اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بلند فرماتا چلا جائے۔ آپ مورخ احمدیت کہلاتے تھے، تاریخ احمدیت آپ نے لکھی ہے جس کی 20 جلدیں شائع ہو چکی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ صرف مورخ احمدیت نہیں تھے بلکہ آپ تاریخ احمدیت کا ایک باب بھی تھے، ایک ایسا روشن وجود تھے جو احمدیت یعنی حقیقی اسلام کی روشنی کو ہر وقت دنیا میں پھیلانے کے لیے کوشاں رہتا ہے جب بھی موقع ملے۔ بلا کا حافظہ تھا آپ کا، اور یہ کہنا بے جا نہ ہوگا بلکہ کئی لوگوں نے مجھے لکھا بھی اس سے پہلے حضرت مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ بھی کہہ چکے ہیں، اور یہ مجھے نہیں پتہ تھا حضرت مسیح رابع نے بھی کہا ہے، لیکن میں ان کو یہی کہا کرتا تھا کہ وہ تو ایک انسائکلوپیڈیا ہیں۔ اب جو میں نے پڑھا تو مجھے پتہ لگا کہ حضرت مسیح رابع نے بھی ان کے بارے میں فرمایا تھا۔ تو ایک انسائکلوپیڈیا تھے، پرانے بزرگوں، اولیاء اور مجددین کے حوالے بھی ان کو یاد ہوتے تھے، بڑا گہرا مطالعہ تھا، اور نہ صرف حوالے یاد ہوتے بلکہ کتابیں اور اس کے صفحے تک یاد ہوتے تھے۔ بعض لوگوں نے مجھے خطوط میں ان کی ذاتی خوبیاں بھی لکھی ہیں، بعض کچھ معلومات میں نے ان کے بیٹے کے ذریعے سے بھی لی ہیں ان کے بارے میں۔ جیسا کہ میں نے کہا وہ تاریخ احمدیت کا بھی ایک باب تھے، سب کچھ تو یہاں بیان نہیں ہو سکتا، چند باتیں میں ان کے بارے میں بیان کروں گا۔ بہت ہی بے نفس اور اپنے وقت کو زیادہ سے زیادہ دین کی خاطر صرف کرنے والے بزرگ تھے،
واقف زندگی تھے، خلافت سے انتہا کا تعلق تھا۔ بہت بزرگ اور دعا گو تھے، لیکن ہمیشہ اگر مجھے کسی نے لکھا کہ جب ان کو دعا کے لیے کہا، جب بھی کسی نے کہا تو ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے مجھے دعا کے لیے نہ کہو، دعا کے لیے لکھنا ہے تو خلیفۃ مسیح کو لکھو۔ عاجزی میں بے انتہا بڑھے ہوئے تھے۔ کوئی بھی نئی چیز جب مطالعے میں آتی تھی تو مجھے بھی متعلقہ صفحات کی فوٹو کاپیاں کر کے ضرور بھیجا کرتے تھے۔